اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اتنی پیاری دعا ہے یہ مصطفیٰ اور عبداللہ کو اس کا میننگ آتے بیٹے سورہ فاتحہ کے؟ جاتے ہیں آپ اس کے ترجمہ پڑھیں گے بابو؟ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ اور سب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ فاطمہ آپ خیریت سے؟ جی سر الحمدللہ۔ سیشن سٹارٹ ہو گیا سر؟ جی سیشن سٹارٹ ہو گیا ہے۔ ہم ابھی میں نے سورہ فاتحہ پڑھا تھا اور میں ریکویسٹ کر رہا تھا مصطفیٰ اور عبداللہ سے۔ عبداللہ آپ نے کیا بولا تھا، آتا ہے یا نہیں آتا؟ میں سمجھا نہیں۔ آتا ہے۔ اچھا پڑھیے آپ، ترجمہ پڑھیے، بسم اللہ۔ پڑھیں گے ترجمہ بیٹے؟ عبداللہ، مصطفیٰ؟ نہیں میں پڑھوں ترجمہ؟ میں پڑھوں؟ آپ پڑھ لیں۔ اچھا میں پڑھتا بیٹا۔ یہ ترجمہ آپ غور کیجئے گا، یہ اس میں بہت سارے جو ہے ڈائمنشنز ہیں، اس میں سائیکالوجی کے بھی ڈائمنشن ہیں، اس میں آپ کوئی چیز کنفیس بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ کوئی چیز کنفیس کرتے ہیں تو آپ کا ذہن آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز جس کا کنفیشن نہ ہو تو پھر وہ فلٹرز جو ہے نا وہ آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ اب یہ قرآن کی ان چند صورتوں میں سے ہے جو بہت ہی آپ بولیے کہ جس کو ویسے تو تمام قرآن پورا کا پورا اللہ نے بڑا لاجیکل پیرائے میں کیا ہے، لیکن اس کے جو قرآن کے اور جو دوسری آیات ہیں یا دوسرے جو سورے ہیں اس میں کہیں ایک سے زیادہ سبجیکٹ ہے، کہیں یہ جو پوری کی پوری سورہ ہے۔ اچھا اس سورہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے لقد خلق، کیا ہے وہ جو ہے مصانف والقرآن الحکیم، کوئی پڑھیں گے وہ قرآن کی وہ آیت جو سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے؟ وہ ہے نا کہ ہم نے یہ 7 ایسی آیتیں اتاری ہیں جو بار بار دہرائے جانے کے لائق ہیں، اور قرآن کریم ہم نے یا قرآن عظیم ہم نے نازل کیا ہے، صحیح ہے۔ اچھا یہ 7 آیت جو بار بار دہرائے جانے کی، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کے ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں آپ یہ سورہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ قرآن پڑھتے ہیں وہ سورے کے جواب میں، اور پھر آپ جو ہے سجدے رکوع میں چلے جاتے ہیں کہ یا اللہ میں نے مان لیا، اور پھر آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں کہ یا اللہ میں پوری طریقے سے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ ٹھیک ہے فاطمہ آپ کچھ بول رہی تھی؟ نہیں سر غلطی سے ہینڈ ریس ہو گیا۔ اچھا صحیح ہے۔ خیر مجھے یہ آیت بار بار جو بھول جاتی ہے، حالانکہ بہت آسان اور بڑی۔ سورہ فاتحہ آپ غور سے سنیے۔ سب سے پہلے جو آپ کنفیشن کر رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اب یہ غور کیجئے گا، یہ جو میں آپ کو بتایا تھا نا الحمدللہ کا، جو میں نے آپ کو سیشنز کر رہے تھے، تمام تعریفیں یعنی جو تعریف ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی اس میں 2 چیزیں آ گئی، ایک تو آپ نے بولا تمام تعریف کس کے لیے؟ جو ہر چیز کا رب ہے، جو ہر چیز کا رب ہے، تعریفیں اسی کے لیے ہوں گے نا، ہر چیز کا رب
آپ کے ذہن کا، آپ کی سائیکالوجی کا، تمام سسٹمز جو کام کر رہے ہیں اس کا رب. صحیح ہے نا؟ جو ہر چیز جس نے بنائی اور اس کو جو ہے بولیے کہ اس کو اپنی جگہ پہ رکھا اور اس کو فنکشنل کیا، یہاں تک کہ آپ جو ہیں بہت بہت اچھے، جیسے ہم دیکھتے ہیں مصطفیٰ عبداللہ نے کتنے پیارے پلانس بنائے تھے. ٹھیک ہے نا؟ وہ پلان کیوں بنایا انہوں نے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا پیارا سا نالج، پیارا سا دماغ استعمال کیا. اور وہ پیارا سا دماغ کس نے دیا؟ کیا خیال ہے عبداللہ؟ اللہ تعالیٰ نے. بالکل صحیح. تو آپ کو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے دی ہے. آپ اس کو استعمال میں لائیں گے تو آپ بڑے بڑے کام کریں گے. آپ استعمال نہیں کریں گے تو پھر ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو تعریف کس کے لیے ہو سکتی ہے؟ جس نے ہر چیز بنایا، جو ہر چیز کا رب ہے، بنانے والا، چلانے والا، سنبھالنے والا. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا فرسٹ کنفیشن ہے، الحمدللہ رب العالمین. تو جب آپ الحمدللہ بول دیتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے، تو پھر آپ کسی سے روب میں نہیں آتے، کسی سے امپریس نہیں ہوتے سوائے اللہ رب العزت کے، جو کہ بہت ضروری ہے. اگر ہم دوسری چیزوں سے امپریس ہوں گے، وہ اقبال بولتا ہے نا کہ یہ ایک سجدہ تو جسے گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات. جب آپ اللہ کے سامنے کنفیس کر لیتے ہیں کہ اللہ از ایوری تھنگ، تو دین یو آر ناٹ امپریسڈ ود ادر پیپل. ٹھیک ہے؟ یو میں پریز دیم کہ سبحان اللہ، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ ان سے مرعوب نہیں ہوتے. صحیح ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ بہت اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے سب سے پہلا جو استعمال کی اپنی کوالٹی الرحمن الرحیم، کہ بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا، بہت محبت کرنے والا، آپ کی غلطیوں کو معاف کرنے والا، آپ کو سپورٹ کرنے والا. اگر اللہ اس کی جگہ کوئی اور استعمال کرتا یہاں پہ لفظ جہاں پہ جس میں سختی ہوتی، تو ہمارے لیے بڑی پریشانی کی بات تھی. لیکن اللہ، حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کی جو صفت ہے وہ پوری طریقے سے آپ کو سپورٹ کرتا ہے اور آپ کا خیال کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. لیکن یہ بھی سمجھ لو کہ وہ آخرت کے دن جس دن حکومت صرف اللہ رب العزت کی پوری طریقے سے ہر چیز سبمٹڈ ہوگی، وہاں آپ جیسے یہاں تو آپ غلط کام بھی کر دیتے ہیں، اللہ کے نافرمانی بھی کر دیتے ہیں، وہاں نہیں کر سکتے. تو وہاں جو ہے تمام کے تمام جو حکم چلے گا، زور چلے گا، وہ اللہ کا چلے گا، اور آپ کو اکیلے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سمجھ رہے عبداللہ؟ وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوگا، امی دیکھیں گے، ابو بھی نہیں ہوں گے، آپ کے دوست بھی نہیں ہوں گے. مصطفیٰ عبداللہ کو پکارے گا، عبداللہ خود پریشان ہوگا. عبداللہ مصطفیٰ کو پکارے گا، مصطفیٰ خود پریشان ہوگا. اللہ نہ کرے، اللہ بہت اچھے وقت گزار دے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں دین کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تاکہ آخرت کے دن یوم الدین میں ہم آرام سے کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کو جواب دے سکیں جو ہم نے اس دنیا میں کیا ہے. ٹھیک ہے؟ مالک یوم الدین ایاک نعبد. تو آپ نے جب یہ کنفیس کر لیا کہ آخرت کے دن کا مالک جہاں ہمیں بالکل اکیلے کھڑے ہو کر جواب دینا ہوگا، تو وہاں پھر آپ بولتے ہیں کہ یا اللہ، میں آپ ہی سے ہدایت مانگتا ہوں، میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں اور آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ ہی صحیح مدد کر سکتے ہیں، آپ کے سوا کوئی صحیح مدد نہیں کر سکتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. مجھے سیدھے راستے پہ چلا دی، مجھے غلط راستے میں نہیں چلائے. تو بہت سارے غلط راستے ہیں، لیکن مجھے وہ راستے پہ چلائیے جو راستہ آپ کو پسند ہے. ٹھیک ہے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ آپ بہت ضروری ہے، آپ یہ غور کیجئے. آپ پھر آگے ڈیفائن کرتے ہیں، اور اللہ کو معلوم تھا کہ ایسا ہوگا آگے چل کے. ٹھیک ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کن کا راستہ؟ جن پہ آپ نے انعام، جن سے آپ خوش ہوئے، جن سے آپ راضی ہوئے اور آپ نے ان کو انعام دیا. ٹھیک ہے؟ انعام بڑے ساری چیزوں سے ہو سکتا ہے. تو آپ نے جن لوگوں کو آپ نے انعام دیا ان کے صحیح راستے پہ چلنے کی وجہ سے. غیر المغضوب علیہم، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. غیر ان کا نہیں جن سے آپ ناراض ہوئے،
جن پہ آپ کا غضب ٹوٹا، جن پہ آپ نے جن کو سزاوار ٹھہرایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ہی ان کے راستے پہ ہمیں چلائیے جو غلط راستے پہ چل پڑے، جنہوں نے اپنا راستہ کھو دیا، جنہوں نے اللہ کا راستہ کھو دیا۔ اب دیکھیے، آپ ذرا سا دیکھیے کہ ہماری اس وقت سچویشن کیا ہے۔ ہم کن کے راستے پہ چلنے سے مطلب یہ ہے ان کے سسٹمز کو استعمال کرنا، ان کی تھنکنگ کو استعمال کرنا، ان کے فلسفے کو استعمال کرنا، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے۔ جانتے ہوئے تو بولتے ہیں نہیں، مجھے جو ہے مغرب کی سیکولرزم اچھی نہیں لگتی، میں اس پہ نہیں چلنا چاہتا، وہ تو آپ بالکل صحیح آپ بول رہے ہیں، لیکن لا محالہ ہم انہی کی طریقے پہ سوچ رہے ہیں اور انہی کے راستے پہ چل رہے تھے۔ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس سلسلے میں آتی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم لوگ جو ہو اندھے بن کے بالکل اہل کتاب کے پیچھے چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی بل میں گھسے ہوں گے، گو کی بل میں، جو لیزرڈ ہوتی ہے اس کے بل میں، تو تم بھی اس کے بل میں دیکھے بغیر گھس جاؤ گے۔ تو میں آپ لوگ کو اس لیے بول رہا ہوں، میں نے جب پی ایچ ڈی کیا، میں نے دیکھا جتنی تھیوریز ہم استعمال کرتے ہیں ریسرچ میں، جتنی تھیوریز وہ مغرب سے ہم نے لی ہوئی، اپنی تو بہت کم ہم تھیوریز استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ جہاں مینجمنٹ ہو، جہاں پہ آپ کا اینتھروپولوجی ہو، جہاں پہ ہسٹری ہو، جہاں پہ سائیکالوجی خاص طور پہ، ہم ان کی تھیوریز استعمال کریں تو واٹ ڈز دیٹ مین؟ دیٹ مینس وی آر امپریسڈ ود دیم، ٹھیک ہے؟ اور ان کی تھیوریز جب آپ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کے راستہ استعمال کر رہے ہیں، ان کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ بہرکیف اس پہ غور کیجئے گا، میں تو اس لیے کہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں تو یہ سب چیزیں جو ہیں میرے ذہن میں آتی ہیں، اور یہ جو وارننگ اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، یہ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ، ٹھیک ہے؟ تو دس واز فرام می، ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو میم عبداللہ یا مصطفیٰ یا کوئی چیز پیش کرنا چاہیں گے، دیئر ڈسکوریز اباؤٹ اینی تھنگ، اباؤٹ لائف، اباؤٹ سائنس۔ میں تو سائنس میں بہت زیادہ پڑھا تھا اور اللہ نے مجھے ہر قسم کا ٹیسٹ چکھایا ہے، میں سائنس بھی بہت، میں نے جو ہے بہت ڈیپتھ میں پڑھی ہے، جو ہمیں مرچنٹ نیوی میں پڑھایا گیا ہے، بہت ڈیپتھ میں پڑھایا ہے سائنس کے بارے میں۔ اسی مجھے طرح سائنس کا کچھ پتا ہے، مجھے ہاں سائنس کا کچھ پتا ہے، وہ ہاں ہمارے پاس مائکروسکوپ، میں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتے ہیں۔ کتنی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں آپ کے مائکروسکوپ میں؟ جیسے بیکٹیریا تو ہی نظر آتے ہیں، بیکٹیریا آتے ہیں نظر؟ نہیں اتنا قریب والا نہیں ہے۔ اچھا، صحیح ہے۔ ہم نے اس کی یوٹیوب ویڈیو بنائی تھی، ہم آپ کو وہ لنک سینڈ کریں گے، اس میں ہمارا مائکروسکوپ میں نظر آ رہا ہوگا کیسے نظر آتا ہے۔ اچھا، ہم نے ابھی جیسے ہم نے انین کا کرا تھا اور ریڈ چلی کا کرا تھا۔ ابھی ہے آپ کے پاس کمپیوٹر میں؟ کیا؟ ابھی کمپیوٹر میں ہے آپ کے پاس وہ ریکارڈڈ وہ ویڈیو؟ نہیں کمپیوٹر میں، ہاں ہم شیئر کر سکتے ہیں، یوٹیوب ویڈیو ہے یوٹیوب کی، تو آپ شیئر کریں، تھوڑا شیئر کریں، لیٹ اس سی واٹ یو ڈسکور۔ پہ چلا دیں اس کو۔ ماشاء اللہ، مجھے بڑا شوق ہے کوئی میں پاورفل مائکروسکوپ دیکھوں، میں ابھی تک کوئی پاورفل مائکروسکوپ میں نے نہیں دیکھا جس سے وہ نظر آئے، کم از کم بیکٹیریا نظر آئے یا سیلز نظر آئے، وہ بس وہ میں یوٹیوب وغیرہ میں دیکھی ہے میں نے۔ یہ والی ویڈیو ہم نے بنائی ہے، ہم شیئر اچھا، اسکرین کرتے ہیں۔ سبحان اب اللہ۔ ہمیں اچھا ایک منٹ میں آپ کو دے رہا ہوں رائٹ دے رہا ہوں میں آپ کو، اوکے مور، میں نے آپ کو رائٹ دے دی، ویڈیو ہے۔ اوکے۔ اچھا سبحان اللہ، یہ آنین کا ہے؟ یہ جو ڈاٹس ہیں جیسے وائٹ، یہ آرگینزمز ہیں یا کیا پارٹیکلز؟ سیل ہو سکتا جی، ہاں یہ تو سیل لگ رہا ہے جو پیٹرن
یہ آنین کا ہے سب. कोरिएंडर. سبحان اللہ, زبردست. اچھا یہ گرین چلی کس کے نا, اس میں وہ سبحان اللہ, یہ تو سیلز ہے واقعی, یہ تو سیل سٹرکچر نظر آ رہا ہے بیٹے. زبردست. اس میں بھی کچھ سیل سٹرکچر نما چیزیں ہو سکتا ہے, میں بھی رانگ, پر مجھے لگ رہا ہے کہ جس میں بھی جو ہے سیل سٹرکچر نما چیزیں ہیں. ये तो सेल लग रहे हैं. ایگ پلانٹ کا ہے, بیگن کا. اس میں کوئی آپ کو وہ نظر آئے کوئی یعنی چلتی ہوئی چیزیں یا نہیں. اچھا چھوٹے چھوٹے جو کیڑے ہوتے ہیں. اچھا یہ چائنیز وہ ہے, کیبیج ہے. یہ وہ والی ہے پنک جو سوری پرپل کلر کی ہوتی ہے, व्हाइट कलर की. व्हाइट कलर की یہ कैबेज وائٹ है. والے. اچھا اچھا, یہ کیا ہے؟ اچھا تو یہ تو اچھا پاورفل ہے بیٹے یہ آپ کا, ماشاء اللہ. ये हमारे YouTube चैनल की वीडियो है, देख हमारा. اچھا ماشاء اللہ, بہت زبردست, بہت زبردست. میں جب یعنی وہ آپ کو میں نے وہ دکھائی تھی نا وہ دی فینٹاسٹک ٹرپ, جس میں آپ اندر جاتے ہیں پارٹیکل کے اور آپ دیکھتے ہیں, وہ زبان سے ایوری تھنگ ہیز بین میڈ سو بیوٹیفل. اللہ نے ہر چیز اتنی پیاری بنائی ہے, انکلوڈنگ ہیومن بینگس, انکلوڈنگ یور سیلز. اللہ نے بہت پیارا بنایا جس کو ہمیں ریئلائز کرنا ہے. جب آپ ریئلائز کرتے ہیں نا کہ ہاؤ بیوٹیفلی وی ہیو بین کنسٹرکٹیڈ, تو پھر آپ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اسی طریقے سے کنڈکٹ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی بولیے گا نصیب. تھوڑا سا میں اپنے بیٹے کو نا تھوڑا ہسٹری کا شوق ہے, تو وہ ہسٹری سے مطلب پڑھے تھے, تو اس میں نا تھا کہ مطلب پری ہسٹورک مین جو ہے مطلب ان کی جو اسکلس ملی ہیں نا وہ 2-3 طرح کے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا تھوڑا سا ہاں وہ میں تھوڑا کوشچن کرنا چاہ رہی تھی, کیونکہ وہ بیٹا کہہ رہا تھا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ حضرت آدم مطلب آئے تھے زمین پہ, تو جو ہسٹری دیکھے جو فائنڈنگز ہے نا, ٹھیک جی ہے, جی تو اس میں پتہ چلتی کہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے 2-3 طرح کے انسان تھے اسکلس کے جی جی حساب سے. ٹھیک ہے, شاید آپ کو پتا ہو نا مطلب, تو جی جی ان میں باقی 2 تو ایکسٹنکٹ ہو گئے. انسان جو جس کا دماغ تھوڑا بڑا تھا اور جو سروائیول جانتا تھا, تو وہ سروائیو کر گیا, ہومو سیپینس. جی. نہیں اصل میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت آدم علیہ السلام تو خاص طور پہ اللہ نے شیطان کے کیا بولا تھا کہ تم نے اس کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. جی جی تو حضرت آدم علیہ السلام was specifically created and he was taught science and terminology. اچھا دوسرے جو ہوں گے آپ جیسے بتا رہے ہیں 2-3 ٹائپ کے اسکلس تھے, یو آر رائٹ, وہ بھی رائٹ. ہو سکتا ہے کوئی اور مخلوق ہو اللہ کی اور وہ سروائیو کرتی ہو, جیسے گوریلاز ہیں یا وہ ہیں, انسان کے قریب ترین ہوں وہ لوگ. جی جی سوری, لیکن یہ میں نے ایک جگہ نہیں, میں نے اس پہ مطلب ڈاکیومنٹریز بھی آئی ہوئی ہیں اس کے اوپر ہی نا, ان کا نام بھی ہے باقاعدہ نیاندرتال جی کر جی کے کچھ اس جی طرح جی کے. صحیح تو بول رہے ہیں وہ بالکل. مطلب انسانوں کے کزنس کہلائے جاتے ہیں. تو مطلب وہ جو انسانوں کی جو تھی نا ریس, وہ تو ایکسٹنکٹ ہو گئی. تو اس کو تو تھوڑا سا مجھے مطلب پھر بیٹا میرا تھوڑا سا مطلب وہ ہسٹری کا شوق رکھتا ہے, تو وہ پھر مجھے تھوڑا ڈاؤٹ میں جاتا ہے نا
تو اس کو کیسے میں, کیونکہ وہ بھی اپنے ایویڈینس ان کے پاس پورے ہیں کہ they were human beings نا. بھائی تھوڑا سا اس کو کلیئر کر سکیں گے, یا ایسا تو نہیں تھا جو میں مجھے آپ سمجھ کو میں آتی ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ میرے خیال جو چارلس ڈاروین تھا وہ کس صدی میں تھا؟ میرا خیال ہے 18 سم تھنگ, جی 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 بالکل 19, ٹھیک ہے نا. 18 ہاں جی. اور جو تھیوری آف آپ کی یہ ہے کیا کہلاتی ہے وہ ایوولوشن کی, ایوولوشن جو ہے, تھیوری آف ایوولوشن, یہ کس نے اس پہ بحث کی تھی معلوم ہے آپ کو؟ ابن مشکویہ نے, جو مسلمان تھا. انہوں نے اسلام کے پرسپیکٹیو کے لحاظ سے تھیوری آف ایوولوشن پیش کی تھی. بولا جاتا ہے کہ جب ہم ڈاروین کی مخالفت مسلمانوں نے کی تو ڈاروین نے بولا بھائی میں نے تو تمہارے علماء سے سیکھا ہے یہ, ٹھیک ہے. تو اٹ آل ڈپینڈس اپون دا پرسپیکٹیو, آپ کس پرسپیکٹیو سے چیز کو پیش کر رہے ہیں. کیا آپ اسلامک پرسپیکٹیو سے یا اللہ کے پرسپیکٹیو سے پیش کر رہے ہیں, یا آپ ویسٹرن سیکولر پرسپیکٹیو سے. اب جو ہماری پہلے جو باتیں بھی ہوتی رہی ہیں, میں نے جو سیشنز بھی کرائے تھے, مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو بہت بری طریقے سے جو غالب بولیے سائنس یا غالب نالج ہے وہ ویسٹرن سیکولر پرائے میں پیش کی جا رہی ہے. ایک میں سوال کروں آپ سے, مجھے کوئی بھی جواب دے, میتھمیٹکس میں آپ کس طرح اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ میتھمیٹکس جو ہوا, یا آپ لیے الجبرا ہوا, یا جیومیٹری ہوا, ٹھیک ہے, اس میں ہاؤ ڈو یو سی, ہاؤ ڈو یو, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے میتھس رکھی ہوئی ہے, پروپورشن ہے, ہاں بیسٹ ہے وہ, مطلب ان پہ تو بندہ کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا. جی, یعنی اتنا زبردست اللہ کا نظام ہے کہ وہ میتھمیٹیکل فارمولاز میں اللہ نے اس کو جکڑ دیا ہے. اچھا, اس سے دو چیزیں پروو ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ ہر چیز اللہ رب العزت کی ہے, اور دوسری چیز جو پروو ہوتی ہے وہ کاز اینڈ افیکٹ کا پرنسپل, جو مسلمان جس میں بہت ڈھیلے ہیں. ہم دعاؤں پہ آسرا کرتے ہیں کہ دعا کریں گے تو اللہ سب صحیح کر دے گا, ہم بے شک کوئی کام کریں یا نہیں کریں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنی بڑی کمزوری ہے, ایمان کی بھی اور عمل کی بھی کمزوری ہے, جس میں اللہ تو نہیں ہمیں معاف کریں گے, کہ اللہ نے کاز اینڈ افیکٹ کا جس طرح کرو گے اس طرح بھرو گے, ٹھیک ہے. ہر آدمی اپنے کیے کا رہن ہے, جو عمل کرے گا اس پہ رہن ہے, صحیح ہے, اسی کے مطابق اس کا فاصلہ کرے گا. اللہ آخرت میں بار بار یہ بول رہے ہیں قرآن میں, جو جنتی ہوں گے بولیں گے تمہیں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں آئے ہو. آپ سوچیے, اور یہاں پہ یہ پروف کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ تمہارے عمل تو کچھ نہیں ہے, وہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے دوزخ. وہ بہت ہائی فلاسفیکل تھنکنگ ہے. اصل جو تھنکنگ ہے, اللہ کبھی قرآن میں غلط بیان ہی کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ؟ بالکل بھی نہیں, تو سوال ہی. تو مسئلہ تو یہ کہ ہم قرآن سے ہٹا دیے گئے کہ ہم خود ہٹ گئے قرآن سے, اور ہمارا جو اس وقت ایمان ہے وہ علماء کی ٹیچنگز پہ ہے, قرآن کی ٹیچنگز پہ نہیں. آپ یقین مانیے کہ یہ علماء کو ہم نے اپنا رب بنایا ہوا, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, جو قرآن کی آیت ہے یہودیوں کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا, ٹھیک ہے. تو وہی ہم نے کیا ہوا ہے. میں بہرکیف آپ لوگوں کو جو تھوڑا سا میں آپ کو ریمائنڈر دلاتا ہوں کہ پلیز ڈونٹ فالو اینی ون بلائنڈلی. جی, کسی کو بلائنڈلی, صرف سوائے قرآن کے جو 100% کریکٹ ہے, ریلائبل ہے 100%, اور وہ چیزیں جو سننا کہتے ہیں جو حضور نے کر کے دکھائی اور ہم سب فالو کریں. مثال کے طور پہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ تم پہ 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں. یہ ہمیں کس نے بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور مسلمان کا کوئی ایک فرقہ یا کوئی ایک بھی گروپ ہے جو اس سے متفق نہ ہو, سب مانتے ہیں کہ 5 نمازیں, یہ سننا ہے.
ٹھیک ہے, جو حضور نے پریکٹیکلی قرآن کو کر کے دکھایا, جس پہ سب متفق ہیں. مثال کے طور پہ اراکین نماز, یہ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ پہلے تم تکبیر تحریمہ کرو اور پھر تم سورہ فاتحہ پڑھو, پھر تم قرآن پڑھو, پھر تم رکوع میں جاؤ, پھر تم سجدہ. یہ کہیں نہیں دیا ہوا قرآن میں, لیکن سب کے سب مسلمان اس کے مطابق عمل کرتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا پریکٹیکلی. یہ سننا ہے. حدیث کیا ہے, جو بعد میں کلیکٹ کی گئیں اور ان کا یہ بولتے ہیں کہ یہ جو ہیں قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں وہ تھوڑی سی آپ بولیے کہ اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ قرآن کے مقابلے میں بہت کم ہے, قرآن و سنہ کے مقابلے میں. اس لیے کہ وہ لوگوں نے سنی اور آگے نریٹ کی, وہاں سے پھر آگے نریٹ کی, وہاں سے پھر آگے نریٹ کی. ٹھیک ہے نا. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر حدیث جو ہے وہ قابل شک ہے نہیں. جو احادیث قرآن کی ٹیچنگز ہیں نا, ہمارا جو بنیاد ہے وہ قرآن ہے. جو حدیث قرآن کی ٹیچنگز پوری اترتی ہیں اس پہ آپ شک ہی نہیں کر سکتے, ہے نا. لیکن ہمیں نالج تو ہونا قرآن کی. اگر ہمیں قرآن کی نالج ہی نہیں ہے تو ہم تو آنکھ بند کر کے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں, ایسی حدیث جو قرآن سے ڈائریکٹ کلیش کر رہی ہیں ہماری بیسک بلیف سے, ان کو ہم مان بھی رہے ہیں, اس پہ چل بھی رہے ہیں. جی جی بالکل صحیح ہے نا. بہرکیف یہ بہت زبردست ماشاءاللہ انہوں نے جو تیار کی ہے ویڈیو, دیٹ از امیزنگ. اس کو بھی آپ اس میں ڈال دیجئے, آپ مجھے بھیج دیجئے لنک, تو میں اس میں اپلوڈ کر دوں گا اپنے یوٹیوب چینل میں, عبداللہ اینڈ مصطفیٰ's کنٹریبیوشن. صحیح ہے. اس محفل میں آج کی ہمارے کوئی اور ساتھی ہیں جو ینگ ہو, یعنی ینگ تو میں بھی ہوں لیکن جو بہت زیادہ ینگ ہو, کوئی ہیں اور؟ میرا خیال نہیں ہے آج, وہ بھی نہیں ہے, اسرا نہیں ہے, ان کے بچے بھی نہیں ہیں. سر ابراہیم ہے. اچھا ابراہیم, پلیز. السلام علیکم ابراہیم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں, خیریت سے بیٹے؟ میں ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. ابراہیم آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ میں کلاس لے رہا ہوں. اچھا کلاس, یعنی کون سی کلاس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کا کی جو بھی یہی والی. اچھا اچھا اچھا. نہیں اس وقت مطلب یہ ہے کہ ایک تو اصل میں آپ کی تصویر بھی نہیں آ رہی نا, تو میں دیکھ نہیں سک رہا آپ کو, جو صرف آپ کی آواز آ رہی ہے. ابراہیم بلینکٹ میں بیٹھ میں کلاس لے رہے ہیں, ایکچولی انہیں بخار تھا, اس لیے انہوں نے ویڈیو نہیں آن کی ہے. اچھا اچھا اچھا, صحیح ہے صحیح ہے. ابراہیم, واٹ از یور انٹرسٹ؟ انٹرسٹ اسپورٹس اینڈ ای اسپورٹس اینڈ ای اسپورٹس, لائک گیمنگ, ویڈیو گیمز. اچھا 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 اچھا, صحیح ہے. واٹ اباؤٹ کچھ اور ہے آپ کا انٹرسٹ, فلسفی یا ہسٹری یا جیوگرافی؟ ہسٹری اینڈ سائنس, ہسٹری, سائنس اینڈ میتھس. اچھا ہسٹری, سائنس اینڈ میتھس, ماشاء اللہ. اچھا میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتاؤں, میتھ سے بچپن میں میرے ٹیچر مجھے اچھے نہیں ملے, تو میں ہمیشہ ڈرتا تھا میتھ سے. اچھا, لیکن سرپرائزنگلی میں اچھا پرفارم کرتا تھا. ڈر لگتا تھا مجھے یہ تھا, مجھے جا کے اصل میں معلوم ہوا کہ میری میتھمیٹکس اچھی ہے جب میں نے بیچلرز کے لیے اپلائی کیا کراچی یونیورسٹی میں. تو وہاں پہ مجھے احساس ہوا, انہوں نے مجھے ایڈمیشن دیا, انہوں نے کچھ سوالات پوچھے, میں جواب نہیں دے سکا, تو انہوں نے پھر بھی ایڈمیشن دے دی. میں نے بولا پھر مجھے ایڈمیشن کیوں دے رہے ہیں؟ انہوں نے بولا آپ کی میتھس میں اچھے مارکس. اور اس کے بعد میں نے آبزرو کیا مرچنٹ نیوی میں کہ میتھس میں الحمدللہ آئی واز ویری گڈ. ایم بی اے میں جتنے میتھمیٹیکل سبجیکٹس تھے اس میں تقریباً ہائی اسکوررز میں تھا. تو مجھے اتنی دیر بعد جا کے ریئلائز ہوا کہ آئی ایم ویری گڈ ان میتھمیٹکس. اسی طرح مرچنٹ نیوی میرین اکیڈمی میں آئی پرفارم ویری ویل ان میتھمیٹکس. تو اس کی وجہ میرا خیال یہ ہے کہ میرا جو
लॉजिक का जो मेरा वो है ना, आप बोलिए डोमेन है, वो बड़ा स्ट्रांग है. वो मैं मिसाल के तौर पे एक सब्जेक्ट था एमबीए में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. हम लोग तकरीबन 24 स्टूडेंट थे जिनको ये दिया गया. अच्छा, वो सवालात जो वहाँ उसमें आए थे वो हमने कभी पहले सॉल्व नहीं किए थे. वो हमने कभी क्लास में सॉल्व नहीं किए थे सवालात. हमारा होता यूं था कि हमें पढ़ाने वाले अलग होते थे और हमारा जो इम्तिहान लेते थे वो आईबीए के प्रोफेसर्स लेते थे, वो क्वेश्चन पेपर बनाते थे. तो उन्होंने जो है वो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आया, तो मैंने जब देखा मैंने बोला अरे ये क्या है. तो देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग माय लॉजिक, और 12.5 क्वेश्चन में से नहीं 10 क्वेश्चन में से मैंने 8.5 क्वेश्चन जो हैं वो अपने तय जिस तरह मैंने समझा उसको मैंने सॉल्व कर दिया और पेपर जमा करा दिया. तो जब रिजल्ट आया तो आई वाज द ओनली ए. बाकी जो है 1-2 का सी था और बाकी सब का डी था. तो नाइस. जी जी, तो वो मैंने लॉजिक, मैं आपको लॉजिक जो बार बार बोलता हूँ उसकी वजह यह है कि मैं हर चीज को लॉजिक के कंटेनर में मैं लाता हूँ. और अल्लाह की मैं देखता हूँ कि पूरी की पूरी दुनिया का जो स्ट्रक्चर है वो लॉजिक बेस्ड, जिस पे अमूमन हमें डिस्करेज किया जाता है कि लॉजिक ना लगाओ, लेकिन पूरी इवन हर चीज, नमाज का पूरा स्ट्रक्चर बहुत लॉजिकल है. इसी तरह जितनी चीजें, हज हुआ, रोजा हुआ, आपके जितनी भी अहम इबादत हैं उसको हम देखते हैं, ज़कात हुआ उसको हम देखते हैं कि अल्लाह ने लॉजिक, बल्कि यानी असल में मेरे नज़दीक अल्लाह का जो स्ट्रक्चर ही लॉजिकल है, और चूंकि ये चीज़ें उसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं तो ऑटोमेटिकली दे आर लॉजिकल. वाज इट वेरी डिफिकल्ट? नो. कोई और इसमें बोलेंगे, फिर मैं एक इंटरेस्टिंग बात आगे बताऊंगा. वाज इट डिफिकल्ट माय एक्सप्लेनेशन? हाँ, कोई और बोले प्लीज. एनीवन? अबीरा, आपके समझ में आई जो मैंने बात की है? जी. सही है. ये असल में चूंकि हमारे जहन इतने कंफ्यूज हालत में डाल दिए गए हैं कि हमें इस किस्म की बातें बड़ी मुश्किल से समझ में आती हैं. ठीक है. थिंकिंग प्रोसेस को रोक दिया गया ना हमारे बेसिकली. करप्ट कर दिया गया है एग्जैक्टली. थिंकिंग. और सोचने के ऊपर जो है ना बाकायदा वो किया जाता है कि मतलब अगर हमारा बच्चा स्कूल में आउट ऑफ द कोर्स या आउट ऑफ द बुक जवाब दे तो हम उस जवाब को एक्सेप्ट नहीं करते, हालांकि वो रीजनिंग से जवाब दे रहा होता है. तो जी ये जी जी, बिल्कुल सही है. माइंडसेट वाले सिस्टम के तहत हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं. मेरा एक मैंने बेटा था, ही हैड इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, और उसका जो टीचर है वो बोर्ड पे सवाल लिखता था और ही वुड सॉल्व द क्वेश्चन बिफोर द टीचर हैड एक्सप्लेन्ड, और वो सवाल का जवाब वो निकाल के देता था. फिर टीचर जो है अपने अंदाज से पूरा एक्सप्लेन करता था और फिर अपने स्टेप्स जो कन्वेंशनल स्टेप्स हैं उससे करके निकालता था. तो ही वाज डिस्करेज. उन्होंने बोला नहीं, इसमें तो आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे. हाँ आप सोचिए कि दैट वाज एन अमेजिंग थिंग ही वाज डूइंग, कि बगैर टीचर के सॉल्व किए वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था यूजिंग हिज लॉजिक, लेकिन दैट वाज नॉट अप्रिशिएटेड. उन्होंने बोला देखें ठीक है अपनी जगह पे बड़ा अच्छा किया, लेकिन आपको सॉल्व आप इस तरह करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. वो मेथड अप्लाई करेंगे. मैंने ना जी, जो सर मेथड. एक बड़ा एक बहुत फेमस वो जो सादकियान साहब का शेर जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है. उन्होंने इसी तरह की एजुकेशन सिस्टम को जो है एड्रेस किया है. उस्ताद उसूल बता देते हैं, शहेडोलों के चूहों की सजा देते हैं, शागिर्दों के सरों पर कसकर
کنٹوپ اصولوں کی چڑھا دیتے ہیں. سبحان اس اللہ. سسٹم آف ایجوکیشن کو اتنا بیوٹیفلی انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ we are doing جی exactly the same thing with تو the children. who is responsible for your Exactly, children? sir. ہم ہی ہیں. بالکل ہم ہیں. ہمیں اپنے اعمال کی کمزوری بھی شو کرتا ہے. جی ہم میں ہمت نہیں ہے زمانے کو چیلنج کرنے کی ہمیں ہمت نہیں ہے. لو بہر کے ایک چیز میں جو آپ کو بتا رہا تھا، بہت ساری چیزیں جو آپ کو سمجھ میں آتی ہیں وہ آپ کو مزہ آتا ہے. کیا خیال ہے مصطفیٰ؟ اگر آپ کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہو، کچھ ایکسپلین کر رہے ہو سائنس کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں جو آپ کو لاجیکلی چیزیں سمجھا رہے ہوں، تو آپ کو مزہ آتا ہے یا آپ تھک جاتے ہیں؟ مزہ آتا ہے. مزہ آتا ہے اس لیے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کو ایک میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، پھر میں انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا. ریشنیل اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ جو کوئی کام کر رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں جو آپ کو یہ سبجیکٹ جو ہے ایکسپلین کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ، آپ کیوں کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کیوں کر رہے ہیں، یا کوئی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے حجت کیا ہے، اس کے پیچھے ایکسپلینیشن کیا ہے. ٹھیک ہے نا. ریشنیل کی تلاش بولتے ہیں. ریشنیل کا مطلب ہے کسی چیز کو لاجیکل پرائے پہ پیش کرنا اور ڈالنا. اب اس کی جو سائنس ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ کوئی بولے گا؟ ریشنیل تلاش کرنے کی جو سائنس ہے اس کو کیا نام دیا گیا ہے؟ فلسفی. زبردست. یہ کس نے بولا؟ یہ کس نے بولا؟ Who was the person who answered? میں نے بولا. میں یعنی میں بکری بھی ہو سکتی ہے. میں کون ہے جی؟ ہاں امتثال. بہت خوب. آپ نے کتنا پیارا بولا. میں نے آپ کو اس لیے یہ بتایا کہ ہم عموماً ڈرتے ہیں فلسفی، ہم سمجھتے ہیں فلسفہ کوئی بڑی گاڑی گہری چیز ہے جس میں پڑھ کے ہم اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے اور سمجھ میں تو ہمیں آنا ہی نہیں ہے. فلسفہ یہ ہے ٹو ریشنلائز تھنگ. مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں جس کا آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ وہ کام کیوں کر رہے ہیں، اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا، اس سے آپ کو سبق کیا ملے گا، اس کا سٹرکچر کیا ہے، اس کا لاجیکل سٹرکچر کیا ہے، تو آپ ظاہری بات ہے آپ بیزار ہوں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن ایک دفعہ اگر آپ کو اس کی فلسفی معلوم ہو جائے تو آپ کے لیے وہ کام انٹرسٹنگ بھی ہو جاتا ہے. یا تو آپ انٹرسٹ لیں گے، نہیں لیں گے، آپ کو فلسفی معلوم ہے، اچھا میرے انٹرسٹ کا نہیں تھی، ٹھیک ہے، آپ کنفیوژن کی حالت میں نہیں جائیں گے. لیکن کوئی کام بھی جو کر رہے ہیں اس کے پیچھے اگر آپ کو فلسفی معلوم ہے تو آپ کے لیے وہ کام انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں پڑھاتا تھا پچھلی یونیورسٹی میں، تو جو میرے سب سے پہلا جو کلاس ہوتی تھی، وہ کلاس جو ہوتی تھی وہ میں یہ سمجھاتا تھا کہ فلسفی ہے کیا، اس سبجیکٹ کی کیا فلسفی ہے، اس سبجیکٹ کی کیا ریزننگ ہے، اس سبجیکٹ کا جو ہے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے. تو جب میں یہ بتا دیتا تھا تو پھر ان کے لیے وہ سبجیکٹ بڑا آسان ہو جاتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ ٹیچرز جو ہیں یا اساتذہ جو ہیں یا علماء جو ہیں وہ اس کے پیچھے ریشنل نہیں بتا رہے ہوتے، بس وہ بتا دیتے ہیں. تو جب آپ بتا دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے، عالم دین یا جو ٹیچر ہے اس کے انٹرسٹ کا ہوگا، لیکن آپ کے انٹرسٹ اس میں کیوں ڈیولپ؟ آپ ان کے غلام تو ہیں نہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ کو اس کا ریشنل معلوم ہو جائے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جب آپ کو اس کا ریشنل معلوم ہو جائے، اس کا فلسفیکل پہلو معلوم ہو جائے، تو وہ چیزیں جو ہے آپ کے لیے آسان بھی ہو جاتی ہیں اور انٹرسٹنگ بھی ہو جاتی ہیں. اس وقت جو سب سے بڑی خامی ہے
ہمارے پورے تعلیمی نظام میں وہ یہ ہے کہ جو وہ کچھ کرا رہے ہوتے ہیں، ایک تو بالکل تھیوریٹیکل ہوتا ہے، اس کی پریکٹیکل نہیں بتاتے کہ پریکٹیکل یہ کہاں پہ اپلائی ہوتا ہے، اور نمبر 2 اس کے پیچھے کوئی ریشنل کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہوتی. کڑک نکالو کتاب، یہ سوال ہے، اب اس کا جواب. یہ بہت کامن ہے اور یہ مجھے بڑا غصہ بھی آتا تھا، اور جب تک یہ میرے ذہن میں، جب میں چھوٹی کلاسوں میں تھا میں بڑا بیزار ہوتا تھا، اور میں ہمیشہ ٹیل اینڈرز میں آتا تھا. اگر کسی کلاس میں 30 بچے ہوتے تھے تو میری 26ویں پوزیشن ہوتی تھی. تو میں ریشنل جو ہے نا، اگر مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے ابھی بھی تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، یا پھر جو ہے اس پہ میں غور و خوض کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے، کچھ میں ایڈ کرنا چاہیں گے کہ فلسفی کا کیا کام ہے؟ پلیز امتصال آپ سر جی. سر جیسے میں آپ کی بات سے وہ کروں گی، مجھے میتھس بڑا پسند تھا لیکن مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا، صرف اس لیے کیونکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کی اپلیکیشن کہاں اور کیسے ہوگی. جیسے الجبرا واز لائک an alien to me always. I could solve the sums بٹ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کی اپلیکیشن کدھر ہوگی، اور اس یہی ریزن تھی کہ I moved away from science subjects and moved towards creative art subjects. کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا کہ کیوں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ ہم نے سوچا نہیں اس کے بارے میں کبھی ڈیپلی. جی جی، اب آپ کو باتیں آپ سوچیے نا، جب تک کہ آپ کو ریزن ہی نہیں معلوم کہ آپ کیوں کریں، یا کوئی کام کرنے کا ریزن نہ بتائیں، بولیں کر دو بس نہیں اس دن جو ہے تم یہ سورہ پڑھ دو، وہ بھی عربی میں. بھائی کیوں پڑھے اس دن، کیوں خاص وہ سورہ پڑھے؟ بالکل ٹھیک ہے نا. یا یہ کر لو، یا یہ دعا جو ہے وہ عربی میں دے دیتے کہ یہ دعا پڑھو، اس کا بڑا فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ ہاں جی جی بالکل بالکل. یعنی انہوں نے، اللہ معاف کرے، آپ لوگ شاید بولیں گے کہ یہ ہاتھ دھو کے جو ہے علماء کے پیچھے پڑا ہوتا ہے. میں علماء اللہ نے نہیں دونوں ٹائپ سر کے دیے آپ ہیں، اچھے بالکل، بھی ہیں، یہ تو لیکن قرآن میں بھی علماء حق اور علماء سو کے بارے میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو لاجیکلی سمجھ میں نہیں آ رہی، یا آپ کیوں کریں، یا قرآن میں اس کا کوئی وہ نہیں، ذکر نہیں ہے، تو آپ کو بولنا کہ نہیں یہ جو ہے کر لیں، یہ حدیث میں ہے، دس ڈزنٹ ہولڈ گڈ ایٹ آل. اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، فاطمہ اور زینب، میں آپ کو آتا ہوں آپ کے پاس. ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، اگر کوئی آپ کام کریں ان انٹینشنلی، اچھا کام ہو جائے، آپ کو انٹینشن ہی نہیں تھی وہ اچھا کام ہونے کی، اور وہ کام اچھا ہو جائے، تو اس کا آپ کو ثواب ملے گا؟ جی ملے گا. نہیں ملے گا. زینب آپ بالکل صحیح بول رہی ہے. دیکھیں انٹینشنل کام جو ہوگا نا، اس کا اللہ آپ کو ثواب دے گا. انٹینشنل اچھائی، اس کا اللہ آپ کو ثواب دے گا. انٹینشنل برائی، جو غلطی سے کوئی برائی ہو جائے، اللہ اسے درگزر کرتا ہے آپ سے. جو انٹینشنل آپ کرتے ہیں کوئی چیز، تو اس کا آپ کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. جب انٹینشنل اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو جو پرسیپچل فریم ورک ہے وہ بولیں کہ اس میں پازیٹیو ایسپیکٹس آتے ہیں. اور اسی طرح جب انٹینشنل آپ جو ہے کوئی برائی کرتے ہیں تو اس کے نیگیٹو. انٹینشنل دیٹ از تھرو یور لاجک، صحیح ہے نا. تو انٹینشنل کام کرنا بہت ضروری ہے. اب آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور بس ایک کسی نے یہ واٹس ایپ میں ڈال دیا ہے تو میں یہ کر رہا ہوں، اور یہ اس دن اس وقت اتنے گھنٹے میں جو ہے یہ چیز مجھے کرنی ہے، تو دیٹ از ٹوٹلی اگینسٹ مائی آبزرویشن، دیٹ از ٹوٹلی اگینسٹ اسلام، دین آف اسلام. زینب آپ کچھ بول رہی ہیں؟ آپ نے ہینڈ ریز کیا. جی جی پیاری بیٹی میری، کیا بول رہی ہے آپ؟ بولیے. سر میرا ایک چھوٹا بھائی ہے 5 سال کا، تو اس نے میتھ سیکھی ہی نہیں تھی، اس کو خود آ گئی، اس کو ایڈیشن ایکسپریشن بہت آتی ہے. پاپا کوئی سوال پوچھتی ہے وہ ایک دم بتا دیتا ہے، بس تھوڑا سا سوچتا ہے پھر سر جواب دے دیتا ہے. سبحان اللہ. میں اس کا میں بالکل اس چیز کو، اچھا میں اس کو بالکل صحیح سمجھتا ہوں. جتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اتنا وہ پیور ہوتا ہے، خالص، اور اتنا وہ نیچر کے قریب ہوتا ہے. جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں نا، جیسے آپ پھر وہ
باہر کے لوگ، والدین، ٹیچر، معاشرہ جو ہے نا آپ کے ذہن کو وہ دولت شاہ جس طرح ذکر کر رہی تھی میں، دولت شاہ کے چوہے کی طرح آپ کے ذہن کو جو ہے وہ ٹوپی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس ٹوپی سے نکلنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے کہ کسی بھی عمر میں آپ اس ٹوپی کو اتار سکتے ہیں، اور جو نیچرل اللہ کی پروگرامنگ ہے، جو اللہ نے جس طرح انسان کو پروگرام کیا ہے اس کو دوبارہ آپ ری ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو یہ استطاعت دی ہے، لیکن ٹوپی اتارنا شرط ہے. اگر آپ نے ٹوپی نہیں اتاری اور آپ بولیں گے وہ ری ایکٹیویٹ ہو جائے، وہ ہوگا نہیں. ٹھیک ہے، آپ کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے. ہم بولتے ہیں کہ اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، آخرت میں بالکل مجھے اکیلے کھڑے ہو کر جواب دینا ہوگا، وہاں نہ میرا عالم ہوگا، نہ میرے ابو ہوں گے، نہ امی ہوں گے، نہ بھائی ہوں گے. ہم یہ سب مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اندھی تقلید کے قائل ہیں. فاطمہ آپ کچھ بول رہی ہیں؟ جی سر مجھے بھی یہ جو ریشنل کی بات ہو رہی تھی تو مجھے اپنا بھی ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا سبحان اللہ. کہ لائک ہم میٹرک سسٹم سے پڑھے ہیں اسکول کراچی میں، تو ہمیں ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا سندھی، جو ہمیں 9th کلاس میں ایگزام دینا ہوتا تھا، اور صرف وہ سندھی کا ایگزام دینے کی وجہ سے ہم پورے سال محنت کرتے تھے کہ بس جس دن ہم نے پیپر دے دیا تو اس کے بعد بس ہم کبھی سندھی کو اٹھا کے دیکھتے نہیں تھے. تو مجھے یہ کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کراچی والوں کے لیے یہ سندھی کیوں ضروری ہے، کیونکہ جو میرے فرینڈس لاہور اسلام آباد میں ہوتے تھے وہ لوگ یہ سبجیکٹ نہیں دیتے تھے. تو ہمیں کبھی بھی یہ بتایا نہیں گیا کہ ہمیں کیوں سندھی پڑھاتے ہیں، کس لیے پڑھاتے ہیں، صرف ایگزام دینے کے لیے پڑھاتے ہیں، کیوں پڑھاتے ہیں. جب میں جب مجھے خود شعور آیا، جب میں اسکول سے نکلی باہر یونیورسٹی لیول پر آئی، تو یہ میں نے خود سوچا کہ اگر یہ اسکول میں ہی ہمیں ہمارے تعلیمی نظام میں ہی ہمیں یہ چیز بتائی جائے، اور کیونکہ سندھی بھی ایک کلچر ہے، ہمیں ایک کلچر انٹروڈیوس کروایا جائے، ہمیں ایک لو کروایا جائے کہ وہ بھی ایک کلچر ہے، ایک زبان ہے، اس کا بھی کوئی ہیریٹیج ہے ہماری لائف میں، تو مطلب شاید ہمارا جو ایک وے آف تھنکنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے ڈیولپ ہو سکتی تھی. اسی طرح سے پورے تعلیمی نظام جو ہمارا ہے تو اس میں بہت ساری دفعہ، جیسے بھی مجھ سے پہلے بھی کسی نے شیئر کیا کہ الجبرا سمجھ نہیں آیا، مجھے بھی کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ الفابیٹس اور نمبرز کس طرح سے مل جاتے ہیں اور اس کی اپلیکیشن ریئل لائف میں کدھر ہے. اگر آج میں ایک مدر ہوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کہاں اپلیکیشن ہے، کیونکہ میں اپنی امی سے پوچھتی تھی کہ آج آپ بڑی ہیں، ٹھیک ہے، جب میں چھوٹی تھی تو میں اپنی امی سے سوال کرتی تھی کہ آپ نے بھی الجبرا پڑھا ہے، کیونکہ الجبرا پڑھنے کا آپ کو کوئی فائدہ ہوا، تو ان کے پاس بھی جواب نہیں ہوتا تھا. تو میں یہی سوچتی تھی کہ جب تک ہمارے پاس، جب ہم بچے تھے ہمارے پاس ریزننگ نہیں ہوتی تھی نا، تو ہمارے پاس انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا تھا، تو کبھی بھی انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوا. بس انٹرسٹ اسی چیز کا ڈیولپ ہوا جو اس ٹائم پہ دماغ میں آ گیا. جیسے آرٹس بڑا اچھا اس لیے لگتا تھا کیونکہ آرٹ سمجھ میں آ جاتا تھا، ڈرائنگ سمجھ میں آتی تھی، آرٹس کا پیریڈ ہمیں بہت اچھا لگتا تھا، جو کلاس یا کرافٹ ورک جب ہم کرتے تھے اسکول میں تو بہت اچھا لگتا تھا. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو ہر چیز کی ریزننگ دیں. اچھا ہمارے ٹائم پر ہم اتنے کوشچنس نہیں کرتے تھے، مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے بچے تو بہت کوشچنس کرتے ہیں. شاید ہم نے ان کو وہ روم دیا ہوا ہے، ہم نے ان کو وہ ایٹماسفیئر دیا ہوا ہے، تو ان کو تو اگر ہم کچھ بھی چیز بنا سمجھے پڑھائیں تو وہ تو سوال کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایسنس ہے ہوم اسکولنگ کا، کہ بچوں کو یہ عادت ہو جاتی ہے کہ وہ سب سے پہلے سوال کرتے ہیں کہ ماما ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، تو ہم اگر نہ بھی دے رہے ہوں جواب تو ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں اسی طرح سے جو ہے وہ فلسفی اٹس ویری امپورٹنٹ ان لائف. اگر آپ اگری نہیں کرتے ہیں تو پلیز بتائیے. جی نہیں، بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں، فلسفی کے بغیر آگے آدمی بڑھ ہی نہیں سکتا. اور جب آپ انٹینشنل کام کی بات کرتے ہیں تو فلسفی کے بغیر کس طرح ہوگا؟ وہ تو بالکل بیسک ہے، وہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے، جو بھی چیز آپ کر رہی ہیں کیوں کر رہی ہیں، اس کا کیا اپلیکیشن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچوں کا آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے 10 سال کی عمر میں او لیول کر لیا، 9 سال کی عمر میں کر لیا. تو دیر از نتھنگ امیزنگ اباؤٹ اٹ. جو اصل میں جو پڑھائی ہے یہ 1-2 سال کی پڑھائی ہے جو یہ 10-12 سال کھینچتے ہیں، اور اس لیے کھینچتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ilogically پڑھاتے ہیں جس میں بچے انٹرسٹ نہیں لے رہے ہوتے. پھر بچوں کو وپ استعمال کرتے ہیں، امتحان کا وپ، اور پھر زبردستی وہ ایک لیول پہ لاتے ہیں، پھر وہ استعمال کرتے ہیں، پھر وہ دوسرے لیول پہ لاتے ہیں، لیکن ان کو کوئی چیز ہضم نہیں ہو رہی ہوتی. سوائے یہ کہ اگر میں پاس نہیں کروں گا میرے پاس ڈگری نہیں آئے گی، اور میرے پاس ڈگری نہیں آئے گی تو میں کام کیا کروں گا. ٹھیک ہے، تو یہ
ایک بہت بڑا جو ہے بولیے کہ خامی ہے ہماری پوری تعلیمی نظام میں. ایک چیز میں آپ کو کریکٹ کروں گا فاطمہ، اصل میں اسکولنگ سے میں بڑا الرجی ہوں. اسکولنگ کا جو پورا کنسیپٹ ہے نا، وہ اس کا جو پورا جو اس کے پیچھے ریشنیل ہے وہ یہ ہے کہ ایک آپ بھیڑ کو کس طرح آپ تعلیم دیں، ایک بھیڑ کو، ایک گروپ کو، ایک فلاک کو، اور اس میں آپ کنفیوژن کے یعنی آپ وہ کس طرح کریں گے. ہر آدمی بالکل الگ ہے. اب یہ مغربی ماننے لگا ہے، اب وہ بولنے لگے نہیں وہ آپ ٹیچر خیال کریں ہر ایک انڈیویجولیٹی. کر ہی نہیں سکتے. 30-40 بچے ہوں اور آپ بولیں ہر ایک انڈیویجولی آپ خیال کریں، تو پھر ٹیچر وہ 3-4-5 بچوں ہی کو کیٹر کر سکے گا، باقی اینڈ ہی ول لیگ بیہائنڈ ان کریکولم، اور پھر اس پہ اسکول کا جو انتظامیہ ہے وہ آبجیکٹ کرے گی. تو یہ اسکولنگ کا جو کنسیپٹ ہے وہ بالکل ہیومن ان فرینڈلی ہے، نان فرینڈلی ود ہیومن. ہم لوگ جو استعمال کرتے ہیں وہ ایجوکیشن، ہوم ایجوکیشن، اور ایجوکیشن بھی اصل میں فلاڈ لفظ ہے. ایجوکیشن میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو عربی زبان میں الگ الگ تزکیہ ہوا، تعلیم ہوئی، آداب ہوئے، اس کا عربی زبان میں الگ الگ ہیں، اور وہ الگ الگ آپ بولیے کہ پروبیبلی بہت سارے کو تو الگ الگ وینیو بھی ہیں سیکھنے کے لیے. اور یہ بولتے کہ اسکول میں ہم سب کو سکھا دیں گے. اب یہاں تک بھی ہونے لگے گھر میں جو ہے بچے والدین جو ہیں بالکل تربیہ میں خیال ہی نہیں کرتے. ان کا خیال ہے کہ یہ جو اسکول جائیں گے تو اسکول میں جو مارننگ اسمبلی ہوگی، جو اسلامیات کا ٹیچر ہوگا وہ تربیہ سکھائے گا. جو بالکل ہی لا یعنی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں ہیں اپنی جگہ میں، آپ بالکل صحیح بول رہی ہیں. یہ ایشوز جو ہیں یہ ہے، لیکن پھر اصل میں دیکھیے آپ لوگ سب ایک چیز سوچئے کہ آپ لوگ سب کو اللہ کے سامنے بالکل اکیلے حاضر ہونا، بالکل اکیلے. نہ آپ کا بچہ ہوگا جس کو آپ نے تربیت دی ہوگی، نہ بالکل اکیلے، اور آپ کو تمام چیزوں کا جواز دینا ہوگا اور جسٹیفائی کرنا ہوگا. تو وہ آپ سمجھتے ہیں، یعنی میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ وی شوڈ فیل آور ریسپانسبلٹی. اللہ مجھے معاف کرے، مجھے بہت دیر سے یہ خیال آیا، میرے بچے اس تعلیمی نظام سے گزرے، اور مجھے اس چیز کے اب احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی غلطی تھی. اس وقت میرا اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا مائنڈ. سب سے چھوٹے بچے کا ہوا تھا، لیکن اس کو بھی جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ڈیولپ ہوا تھا کہ میں اس کو جو ہے اسکول میں ایڈمٹ نہیں کراؤں. لیکن یہ کہ الحمدللہ یعنی جو میں نے اس کو تربیہ کی تھی 0 سے لے کے 4 سال تک کی عمر تک، وہ that to an extent that still holds many qualities he has. ماشاءاللہ he is very popular wherever he goes. بڑا ریشنل ہے، مجھے چیلنج کرتا رہتا ہے. میں کوئی بات کروں تو مجھے چیلنج کر دیتا ہے. تو اور عموماً جو ہے مجھ سے بحث میں جیت بھی جاتا ہے وہ. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور وہ جہاں بھی جاتے ہیں، جس آرگنائزیشن میں جاتے ہیں، اللہ اس کو ترقی دیتے ہیں، اور لوگ جو ہیں اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے دوست. اور اس کو تو اب اللہ نے پھر ایسی بیوی بھی دے دی ہے اس کو. تو ہی از انجوائنگ لائف فلی. تو اب وہ ہی از مائگریٹنگ ٹو ٹرکی. وہاں پہ ایک ادارہ ہے جس نے ان کو، جن کے ساتھ ملیشیا میں کام کر رہا تھا اس نے وہاں، لیکن ہی از ڈوئنگ ہز PhD ان ایجوکیشن ایز ویل. میں آپ کو صرف بتا رہا تھا کہ وہ کیا جو 0 سے 4 سال کی میری محنت تھی کسی حد تک جو ہے دیٹ ہولڈس. لیکن اسکول نے پوری طریقے سے اس کو کوشش کیا، اور اس میں بڑی ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں نے اس کو اسکول نہیں بھیجا ہوتا تو وہ اس میں نہیں آتی. بہرکیف دس واز جسٹ فار یو ٹو اپریشیٹ کہ جو آپ گھر میں تعلیم دیتے ہیں، تعلیم آپ کو دینے کے، یعنی تعلیم کوئی انٹروینشن نہیں ہے کہ آپ بیٹھا ادھر آ بیٹا میں تمہیں پڑھاؤں. تعلیم از یور رول ماڈلنگ، your behavior with the child, you're accepting his self identity, you're accepting his self respect, integrity. ٹھیک ہے، پوری طریقے سے عزت دینا، اس لیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ خلیفہ ہے.
पोटेंशियल खलीफा है, अल्लाह ने उसको यानी इतना अहम है वो कि या तो हमेशा के लिए जन्नत में जाएगा, हमेशा के लिए दोज़ख में जाएगा। तो बहुत अहम, हर में से हर आदमी बहुत अहम है। सही है ना? तो अगर आप वो इंटेग्रिटी मेंटेन करते हैं, आप देखेंगे तालीम बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं। आप बिलीव कीजिए, अब देख रहे हैं, आप मुस्तफ़ा को देख रहे हैं, आप मोहम्मद को देख रहे हैं कि वो खुद जो है चीज़ों को लेते हैं और फिर उस पे इन्वेस्टिगेट करते हैं। दिस इज एजुकेशन, ठीक है ना? जिस चीज़ की बच्चे को नीड पड़ेगी वो खुद रिजॉल्व करेगा, या फिर वो आपको अप्रोच करेगा, किसी और को अप्रोच करेगा, वो आप उसको अटेंड कर लीजिए। तो तालीम बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। आप उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के पैराए में देखें जो हुजूर से कोट की जाती है कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे वाजिब है। तो कोई ऐसी चीज जो वाजिब हो, अल्लाह उसको दूसरी चीजों से, आप बोलिए पैसे से या और ऐसे वसाइल से, अल्लाह नहीं करेगा, लिंक नहीं करेगा। ये हो ही नहीं सकता कि जो अच्छे अमीर हैं वो अच्छी तालीम दिलाएं अपने बच्चों को और जो गरीब हैं वो तालीम ना दिला सके। उससे लिंक ही नहीं है तालीम का। तो तालीम का जो पूरा कंसेप्ट है वो मेरा ख्याल हमने गलत समझा हुआ है। बहर कैफ और कोई ऐड करना चाहेंगे? मैं असल में एक भी, लेट मी शो यू, अल्लाह की शान मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ गया, क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, 1 मिनट। अच्छा, आप लोग जब मैं ये बताइएगा कि आप लोगों को आवाज़ आ रही, तस्वीर आ रही है आपको? जी जी आ रही है आवाज़ आ रही है? जी। अच्छा अच्छा, आ रही है। ये देखिए आ मज़ेदार, रही है। अल्लाह की तख्लीक को देखिए। सर वीडियो नहीं आ रही, वो सिर्फ आपकी वो दिखा रहा है, फाइल एक्सप्लोरर वाली वीडियो। अच्छा अच्छा, वीडियो नहीं आ रही? अच्छा, 1 नहीं आ रही। मिनट बेटे, सॉरी, ये कुछ में प्रॉब्लम करता है, मैंने देखा है। ये स्टॉप शेयर के मुस्लिम एक्सप्लोरर्स, ये कुछ जो है ना, ये वीडियोस को शो करता है, शेयर विद साउंड, बताइएगा मुझे प्लीज। Structure of human heart. In तस्वीर आ this रही है, नहीं आ रही? module, you will learn about the structure of human heart. नहीं आ सर रही, फिर फाइल से ओपन हुई है। फाइल एक्सप्लोरर वाली located- विंडो नजर आ रही है, वीडियो नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, सही है सही है सही है, मैं आप समझ मुझे भी नहीं गया आ रही। मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं समझ गया। लेट मी हाँ, अब इंशाल्लाह आएगी। आप नजर आ रहा है अब आपको हार्ट? अब आ रही है सर, अब आ रही है। Structure of human heart. In this module, you will learn about the structure of human heart. The heart is located in the thoracic cavity, in between the two lungs. 2/3 of the heart is located to the left of the midline of the body, and 1/3 is located to the right. The heart is a hollow Subhanallah. muscular organ
of somewhat conical form with an upper broad part, the base, and a lower narrow part, the apex. An adult heart is about 5 inches long, 3.5 inches wide, and 2.5 inches from front to back. Internally, the heart is divided into 4 chambers, 2 upper and 2 lower. The upper 2 chambers are called atria, and the lower 2 are called ventricles. The right atrium opens on the right ventricle via the tricuspid valve, while the left atrium opens to the left ventricle via the mitral valve. The thick muscle wall running down the middle of the heart is called septum. It divides the auricles and ventricles. In this module you have learnt the heart is located in the thoracic cavity in between the 2 lungs. The heart is a hollow organ of a somewhat conical form with an upper broad part, the base, and a lower narrow part, the apex. An adult heart is about 5 inches long, 3.5 inches wide, and 2.5 inches from front to back. The heart is made of cardiac muscle tissue. It has a protective outer covering called pericardium. The heart has 4 chambers, 2 upper called atria and 2 lower called ventricles. The right atrium opens to the right ventricle via tricuspid valve, while the left atrium opens to the left ventricle via mitral valve. सुभान अल्लाह। अब आपने देखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर चीज़ कितनी बेहतरीन है, कितनी परफेक्ट है और कितनी इंट्रिकेट यानी कितनी बारीकियां इसमें हैं। बोलते हैं ना अल्लाह जो है अहसनुल खालिकीन, सबसे बेहतर खालिक है। ठीक है ना, इट इज़ अमेजिंग। इंशाल्लाह जैसे मौका मिलेगा वी विल गो थ्रू द ह्यूमन बॉडी कि अल्लाह ने रब्बुल इज़्ज़त ने कैसी ज़बरदस्त ह्यूमन बॉडी बनाई है। दिस इज़ फॉर अस टू थिंक, है ना। हम गाड़ी देखते हैं, ये देखते हैं, हम लोगों से मरूब हो जाते हैं, लेकिन हम उसके अंदर नहीं देख सकते कि जिसने वो पहली बात तो जिस बंदे ने बनाई है, जो उसने अकल लगाई है, वो अकल किसने दी थी। दूसरा जो उसमें पूरा मशीनरी काम कर रही है, उसको वो किन प्रिंसिपल्स पे काम कर रही है, वो प्रिंसिपल के बनाने वाला कौन है। जिन डायनामिक्स में काम कर रही है, उन डायनामिक्स की लॉज बनाने वाला कौन। जब रब्बुल आलमीन हम बोलते हैं ना, तो इसमें होता है कि तमाम की तमाम चीज़ों का रब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। वी विल एंड ओवर हियर। मैं ये चाहूँगा आप लोगों में जो चीज़ सीखी है, कहीं से भी सीखी है, और या कोई चीज़ बनाई है, या कोई चीज़ डिस्कवर की है, या कोई चीज़ जिस पे आप डिस्कस करना चाहेंगे, आपके समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो आई वुड लाइक टू इनवाइट कि आप लोग जो हैं ज़रूर जो है वो या इस प्लेटफॉर्म पे ना वो अप्लाई इंशाल्लाह, देन वी विल डिस्कस एंड विल सी कि हाउ इट इज़ रिलेटेड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है, एनी क्वेश्चंस है ना, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? जी सर, वेल का हार्ट ना कार जितना होता है। हाँ होगा, वेल भी इतनी बड़ी होती है ना, तो उसके जिस्म में 35 फीट तक की होती है और बहुत बड़ी गाड़ी होती जितना होता है। जी बिल्कुल, वो छोटी गाड़ी के बराबर उसका हार्ट होता है, और वो पूरे जब वो पंप करता है तो वो पूरे जिस्म को उसके खून देता है, जो हमारे हार्ट का भी काम है। जी जी बेटी। सर अल्लाह ताला हर काम कर सकते हैं, अगर फिर फरिश्तों से काम क्यों करवाते हैं? दोबारा बोलिएगा। अल्लाह हर काम कर सकते हैं तो? अल्लाह हर काम कर सकते हैं, फिर वो काम फरिश्तों से क्यों करवाते हैं? किन से? इंसान से? फरिश्तों से क्यों काम करवाते हैं? अच्छा देखिए, असल में फरिश्तों की हमें नौइयत नहीं मालूम कि उनका फिजिकल क्या है,
ٹھیک ہے نا, وہ بھی اللہ نے لاجک, میرا جہاں تک خیال ہے لاجک پرائے میں دینے کے لیے, اچھا یہ کون کام کر رہا ہے, تو بھی فلاں فرشتہ یہ کام کر رہا ہے, فلاں چیز جو فلاں فرشتہ ہے اس کا یہ کام ہے, فلاں فرشتہ جو ہے اس کا یہ کام ہے. اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور آخرت میں کیا ہوگا, جب قیامت آئے گی تو سب کے سب مر جائیں گے انکلوڈنگ فرشتے, سب ختم ہو جائے گا, اور پھر اللہ ہر چیز کو ریوائیو کرے گا, ہے نا. تو وہ اللہ انسان سے بھی کام کراتا ہے. انہیں اصل میں تو ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ بڑے سارے کام اللہ نے ہمیں دیے ہوئے کرنے کے لیے, اور اللہ خوش ہوتا ہے جب ہم وہ کام کرتے ہیں. جیسے اللہ بہت کریٹیو ہے نا, جب ہم کریٹیو ہوتے ہیں اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اللہ نہیں بولتا ہے یہ تم مجھ سے مقابلہ کر رہے ہو, اللہ یہ نہیں بولتا, اللہ خوش ہوتا ہے کہ بھائی زبردست. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ جس زمانے میں, آپ سوچئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مسلمان ایک دم سے اوپر گئے تھے, وہ کریٹیوٹی میں چلے گئے تھے, وہ سوچنے میں چلے گئے تھے, وہ آپ بولیے کہ ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھتے تھے, ان کو انوینٹ کرتے تھے. صحیح ہے. تو جو آگے ہوتا ہے انوینشنز میں, ٹیکنالوجی میں, وہ قوم جو ہے سب سے اوپر ہوتی ہے. صحیح ہے. مسلمان اب نہیں ہے, اب مغرب ہے, تو وہ اس قوم جو ہے وہ اب رول کر رہی ہے دنیا میں. جب مسلمان تھے تو مسلمان رول کر رہے تھے. اقبال نے ایک شعر میں اس کو ڈالا ہے, وہ یہ ہے کہ جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد, جو عالم مطلب دنیا, ایجاد یعنی بنانے والی دنیا, کریٹو دنیا, جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد. ٹھیک ہے, یہ دنیا میں ہے ہی بنانے والی کریٹو دنیا ہے. تو اس میں جو بھی قوم کریٹی, جو بھی لوگ کریٹیوٹی کی طرف آئیں گے, ہر دور میں کرتا ہے طواف ان کا زمانہ. ہر دور میں آپ دیکھیں, ہسٹری میں دیکھیں کہ جو بھی کریٹیوٹی اور ٹیکنالوجی میں گیا, اس قوم نے دنیا کی امامت کی, اس قوم نے دنیا کو لیڈ کیا. ٹھیک ہے, تو یہ کریٹیوٹی اور ٹیکنالوجی بہت اہم چیزیں ہیں. سائنس بہت اہم چیز ہے. آپ جتنا سائنس پڑھتی ہیں اتنا زیادہ اللہ کے قریب جاتی ہیں. کیا خیال ہے زینب؟ آپ جتنا سائنس پڑھتی ہیں آپ دیکھتی ہیں کہ اللہ کی کیا شان ہے, اللہ کیا زبردست ہیں, ہے نا. تو سائنس تو آپ کو اللہ کے پاس لے جاتی ہے, اللہ سے دور تھوڑی لے جاتی ہے. کیا خیال ہے مصطفیٰ, عبداللہ؟ میں جو ہے اصل میں اس پورے پروگرام میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بجائے کہ جو دوسری چیزیں ہیں جس طرح مغرب کرتا ہے, وہ ہمیں اپنے کریٹر سے دور لے جائے. یہ سب چیزیں اللہ نے جو ایجاد کی ہیں وہ ہمیں کریٹر کے پاس لے جانے کے لیے, کریٹر کو سمجھانے کے لیے, کریٹر سے مرعوب ہونے کے لیے, کریٹر کے سامنے جھک جانے کے لیے اللہ نے پیدا کی, اور یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. کچھ زینب آپ بولنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے, شوڈ وی بریک اپ, بہت دیر ہو گئی ہے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آئی ووڈ لائک کہ آپ لوگ مجھے شیئر کریں, آپ لوگوں نے جو ڈسکوریز کی ہیں, انوینشنز کی ہیں, جو چیزیں ہیں, جو سوال ہے, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, اینڈ دین وی ریزالو. ٹھیک ہے جی, ابیرہ بولیے گا بیٹی. سر مجھے آپ ہوسٹ بنا دیں. میں آپ کو بناؤں ہوسٹ؟ ایک منٹ ہے یہ. نہیں, یہ کہاں گیا آپ کا نام, یہاں سے کیوں غائب ہو گیا؟ ہاں یہ ہے جی, میں نے آپ کو کو ہوسٹ بنا دیا بیٹے. آپ کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں؟ میوٹ ہیں آپ, آواز نہیں آ رہی ابیرہ, آپ میوٹ. ہاں کچھ نہیں دکھانا چاہ رہی. جی, نہیں کچھ نہیں دکھانا چاہ رہی. اچھا, میں سمجھا آپ بول رہے ہیں کو ہوسٹ بنا تاکہ آپ کچھ شیئر کر سکے. ابیرہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا, آپ جو جس میں انٹرسٹ ہے, اگر آپ کی اچھی پینٹنگز ہیں, اچھی ڈرائنگز ہیں, آپ کسی اچھے میتھمیٹکس وغیرہ میں آپ کا انٹرسٹ ہے, تو ڈو شیئر ود اس. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے. صحیح ہے, کوئی کسی کے کوئی اینی ریمارکس, any questions? Not questions, any remarks or any corrections? جی, کوئی بول رہے تھے؟ سر نہیں سوال.
اوکے دین وی بریک. اللہ حافظ. آپ لوگ اپنا خیال کیجیے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سنڈے پھر ہماری ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ بیٹی. فی امان اللہ. فی امان اللہ. اللہ حافظ مصطفیٰ عبداللہ. ابیرہ. اللہ حافظ جان. اللہ حافظ سر. بہت اللہ مزہ آیا حافظ. آج کے سیشن میں. اللہ الحمدللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ رانیہ.